دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں۔ صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھے ہوتے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ سنو، تم نے جس کو راضی کرنے کی ٹھانی ہے وہ تمہیں کبھی ہارنے نہیں دے گا۔ اس کی مان کر جو تم نے اپنی ذات کو یوں مٹی کیا ہے وہ تمہیں اس سرے تسلیم خم کرنے پر ضرور نوازے گا۔ یہی اس کائنات کا راز ہے، جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو زیادہ لمبی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، بس کچھ سجدوں کی بات ہوتی ہے اور اللہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اس کا پتہ کبھی ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں، لیکن تم اس بار اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی، مگر تم حوصلہ مت ہارنا، تم چلتے رہنا اور یقین رکھنا، وہ رب نہ تمہیں بھولا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے، تمہارا اختتام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخو پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے، اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے تمہارا۔ یقین و توکل یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ پاک کی ہی پاک ذات ہے کہ جس پر جتنا یقین و توکل کیا جائے وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کے یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب چھوڑ جائیں، توڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے نا، تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اور نہ ہی چھوٹنی، نہ کمزور پڑنی چاہیے۔
بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ اس ڈور کو اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچے کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھیں کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں۔ بس اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریے۔ فکر نہ کریں، دعا کریں، مایوس نہ ہوں، اللہ پر امید رکھیں۔ بے یقینی ہی کیوں، بس اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ رب سے جڑے رہیں، وہ کارساز ہے۔ ہر چیز کی فکر کرنا اور اس کے ہونے نہ ہونے پر اندیشے پالنا آپ کو قلبی اور روحانی بیمار کر دے گا۔ اپنی کوشش کریں اور سائٹ پر ہو جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بظاہر نقصان میں دکھائی دینے والی چیز کو اللہ جلد ہی فائدے میں بدل دیتا ہے۔ ایک سے نہ بدلے تو دوسرے، ورنہ تیسرے سے ضرور بدلتا ہے۔ اب عمل اور دعا کی کوشش جاری رکھیں۔ جب اللہ رب العزت آپ کو چن لیتا ہے نا، تو وہ دھیرے دھیرے حقیقت کے پردوں کو آپ پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ امیدیں جو آپ نے انسانوں سے، اپنے خواہشات سے لگائی ہوتی ہیں، ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ پر۔ وہ آپ کو دنیا کی خواہشات کی حقیقت دکھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو، میری تدبیر تمہاری خواہشات سے عظیم تر ہے۔ تب آپ خواب کے سفر سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تب دھیرے دھیرے اس دنیا کی محبت اور اس کی تمام خواہشات آپ کے دل سے اترنے لگتی ہیں، اور اللہ کریم اپنی محبت کے راستے آپ پر کھول دیتا ہے۔ پاکیزگی کے اس عمل میں جو بھی اذیت یا محرومی آئے تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، صرف اللہ پر یقین رکھنا۔ وہ اگر کچھ لے رہا ہے تو ضرور اس میں بھی آپ کی بہتری ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، سکون کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جو چاہے وہ پوری نہ بھی ہو، لیکن دل پھر بھی مطمئن ہو۔ دوسری سکون کی کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر اس رب العالمین سے دعا کی توفیق ملتی رہے اور انسان یہ سوچ کر خود کو مطمئن رکھے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے، تبھی اتنے ناممکنات میں بھی دعا کا حصہ بنا کر رکھا ہوا۔ اور تیسری کیفیت یہ بھی ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے اور یہ بھی سوچتا رہے کہ کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، یہ بھی نہیں معلوم۔ چلو کسی بہانے سے دعا کی، تہجد کی، سجدے کی توفیق تو عطا ہوئی۔ آپ کا دکھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو بس اپنا دکھ نظر آتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے، تب آپ ساری رات روتے گزار دو، آپ کو حوصلے کے لیے کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تب لوگ دو چار الفاظ بول کے چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بس آپ کا اللہ ہوتا ہے جس سے تم ساری باتیں کرتے ہو۔ انسان کے سہارے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، انسان بہت خود ظرف ہوتے ہیں۔ فرق صرف آپ کی ذات پہ پڑتا ہے۔ آپ کا دکھ بس آپ کے علاوہ اللہ جان سکتا ہے، کوئی انسان کبھی نہیں جان سکتا۔ لوگوں کو اپنا کھویا نظر آتا ہے، انہیں اس غرض سے نہیں آپ نے بھی کھویا ہے۔ دنیا کی سن کر کہ فلاں کی دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں نے فلاں کہا، فلاں پریشان ہے یا فلاں کب سے مانگ رہا ہے، اسے اب تک نہیں ملا، فلاں جگہ یہ پڑھا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ یہ فلاں فلاں کو چھوڑ کر اپنے دل سے، اپنے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگیں۔ فلاں کی دعا میں اس کی قبولیت میں کیا مصلحت تھی،
آپ نہیں جانتے فلاں کو فلاں نعمت کیوں نہ ملی جس کی وہ دعا مانگ رہا تھا۔ اس میں پوشیدہ راز آپ نہیں جانتے۔ آپ پریشان ہیں، آپ کی طلب ہے، آپ کا درد ہے، آپ آزمائش میں ہیں، تو اسی طرح جس سے مانگ رہے وہ آپ کا اللہ ہے جو دینے پر قادر ہے۔ وہ آپ کا اللہ ہے جو آپ کے درد کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ بھی آپ کا اللہ ہے۔ آپ اپنا رشتہ نبھائیں، دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کی دعاؤں کا دیکھ کر۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت ناقبولیت کے پہلے ہی فیصلہ مت کر لیں۔ آپ اس دنیا میں اپنے یقین اور اپنے ایمان پر ہیں۔ ہو سکتا ہے فلاں کا ایمان کم ہو، زیادہ ہوتا تو قبولیت پا جاتا۔ ہو سکتا ہے فلاں کی دعا کی قبولیت میں مصلحت آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور شیطان کا یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈال کر آپ کو دعا سے روکنا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے سے دعا کریں، وہ یقیناً سننے والا ہے، اور اسے صرف سنا کر ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ پر، وہ یقین کرنے والوں کا یقین نہیں توڑا کرتا۔ مایوس نہ ہو، وہ تو تمہیں بے حساب نوازنے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے تو تمہارا دل پھٹ جائے اس احساس سے۔ بس ایک کام کر لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس حال میں کہ جب تمہاری آنکھ آنسو بھی ہو لیکن تم آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو اور مسکراتے ہوئے کہو، اللہ میں آپ سے راضی، اللہ میں آپ کی محبت سے راضی، آپ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش سے راضی، دل سے نکلتی آہوں اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے راضی۔ قرآن کہتا ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات سے بھی نوازے گا، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، سب بھول جائیں گے۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکیں۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے، اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنی ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟
نہایت بزرگی و برتر ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب آتی ہے اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے اور بڑی آزمائش میں ڈال دے، ہو سکتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں اللہ کو بھلا کے۔ اسی لیے ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کی پریکٹس کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے، اللہ نے درد سے بھری گھڑیوں میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں بھڑکتے جذبات کو چپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے، تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی گھرے رہ جائیں گے، اللہ کا ساتھ کیسے دیکھیں گے، پھر اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے، پھر کیسے نظر آئے گی اس کی مدد۔ پھر آپ جانتے ہیں شیطان کا کام جذبات کو ہی تو ابھارنا ہے اور پھر اسی آگ میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے، اس آگ میں گرنے سے ہی تو بچانا ہے خود کو، اور بس صبر کر کے ہی اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اور آپ ہے کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ سمجھے اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس نے رلایا ہے؟ تو فرشتے اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو گیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین دینے جا رہا ہوں، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا تھا۔ اللہ کہتا ہے صبر تمہیں توڑے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے کہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے، لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا۔
کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ معجزے تو توکل کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق اللہ سے بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا، جس دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے۔ دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی تھی، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے، جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر ہماری ایک انگلی دروازے میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی راحت رکھی ہے کہ کچھ سیکنڈ کے بعد ہمیں آرام آنا ہی آنا ہے، اور ہمیں بھول جائے گا کہ ہماری انگلی پہ چوٹ آئی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ کے رحم کی تو آپ سوچیں گے، جس رب کو آپ کی اتنی چھوٹی سی چوٹ کی بھی اتنی پرواہ ہے، اس رب کو کیا آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کی پرواہ نہ ہوگی؟ ہمارے پاس اس رحمان کے سوا اور ہے ہی کیا؟ ہم تو بے بس ہیں، اور جیسے ہم بے بس ہیں ویسے ہی وہ تمام لوگ بھی بے بس ہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، جن سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تبھی تو وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس پاور ہے، اور اسی کی پاور یہاں چلتی ہے، اور وہ ذات ہمارے رحمان رب کی ذات ہے۔ یہ غم جو ابھی آپ کو گھیرے ہوئے ہے، ان غموں کی راحت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ چوٹ جو زندگی کی ٹھوکر نے آپ کو لگائی ہے، اس کا مرہم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سے اتنا دور کیوں ہیں؟ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارا منتظر ہے۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں، اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہرا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے ضرور کامنٹس میں بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔